شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کویسچن یہ کیا تھا کہ لڑکے والے رشتے میں سونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کا سونا مانگنا اور لڑکے کو سونا پہنانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، شادی بیاہ میں ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم اس سے قطع نظر کے سونا وغیرہ چھوڑ دیں، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جس میں جو اکثر عرفی ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اور سامنے والا اس میں کسی قسم کا دباؤ اور بوجھ محسوس نہیں کرتا ہے، یعنی وہ ہلکی سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بھئی آپ جو یہ ہمارے یہاں خاندان میں ہوتا ہے، اتنے جوڑے لے آئیے گا، اتنا فلاں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ مطالبہ سوال کرنے میں نہیں آتا اور اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے، یہ رسم و رواج ہیں جس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر اتنی بڑی ڈیمانڈ کی کہ سامنے والا بیچارہ زیر بار ہو جائے، جیسے بعض فلیٹس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو والدین جو ہوتے ہیں بیچارے اپنے پراپرٹی بیچ کر، سونا بیچ کر، مقروض ہو کر وہ داماد کو فلیٹ لے کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں اور پھر ان کا حال کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیسے کیا اور اب تمہارا کیا حال ہے۔ یہ غلط ہے اور اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو نارمل ہوتی ہے لیکن گناہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابھی جو ہم نے کہا وہ چیزیں کہ جو ہمارے عرف میں جائز ہیں، سونے کی ڈیمانڈ اگر تو گولڈ کے مطلب زیور چڑھانے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی اپنی بیٹی کو اتنا گولڈ ضرور دیجیے گا کیونکہ ہمارے ہاں دکھایا جاتا ہے، اور لڑکی کم گولڈ لے کر آئے تو مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ڈیمانڈ تو اچھی نہیں ہے اگر وہ زیر بار ہو جائیں، لیکن بہرحال اگر زیر بار نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کے لیے ڈیمانڈ کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا، چاہے ایک معمولی سی انگوٹھی ہی کیوں نہ مانگی ہو، کیونکہ سونا لڑکے کے لیے، مرد کے لیے لینا یہ گناہ ہے، اور پھر اس کا باقاعدہ پہننا بھی گناہ ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر اقدس پر جلوہ افروز ہو کر ایک ہاتھ میں سونا لیا اور ایک ہاتھ میں ریشم، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں دنیا میں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے جنت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا زیورات اور ریشم بھی پہنیں گے، لیکن دنیا کے اندر حرام ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا کہ اگر والدین چھوٹے بچے کو زیور پہنائیں گے، یعنی سونا پہنائیں گے، تو بچہ تو مکلف نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن پہنانے والے گناہ گار ہیں۔ یہ بھی خیال رکھیں، جیسے بعض بچوں کو سالگرہ کے اوپر یا پیدائش پہ سونے کی انگوٹھی دی، وہ پہنا دی، چاہے 5 منٹ کے لیے ہو، بہرحال یہ ناجائز ہے۔ تو امید ہے کہ اس ایک سوال کے ضمن میں نے چند اور جوابات بھی دیے، آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارا پنکھا چل رہا ہوتا ہے، وہ اتنی آواز کرتا ہے کہ اذان صحیح طرح سنائی نہیں دے رہی ہوتی، مبہم سنائی دے رہی ہوتی ہے، تو کیا پنکھے کو بند کر کے اذان سننا لازم ہے یا اسی میں ہم سن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو گرمی بہت شدید قسم کی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اذانیں بھی ہمارے مؤذنین بعض اوقات کافی طویل، بعض مؤذنین کافی طویل اذان دیتے ہیں، اتنی دیر تک خود بھی اور گھر والوں کو گرمی میں رکھنا یہ مطلوب شرع نہیں ہے۔ اذان کی طرف متوجہ رہیں، اگر درمیان میں کوئی شور ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اذان کی طرف توجہ رکھیں، تھوڑے بہت کلمات تو سمجھ میں آتے ہیں، اور جب قریبی ریگولر اذان ہو رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ اب مؤذن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ مستحب ہے کہ اس کے جوابات کو دہراتے رہیں، پنکھا بند کرنا واجب نہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسم جیسا ٹھنڈا ہے یا نارمل ہے، اچھا ہے، چلیں بند کر کے پھر آپ اگر اذان سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں، گویا کہ پنکھا بند کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے۔ ماحول